پانی پت کا ذکر تو ہم نے تاریخ کی کتابوں میں بہت پڑھا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے پہلے اس تاریخی شہر کی زندگی کیسی تھی؟ اور پھر 1947 کی تقسیم کے وقت اس شہر کے لوگوں پر کیا قیامت گزری؟ یہ سب آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ محمد عثمان کی اس کہانی میں تاریخ کی جھلک بھی ہے اور ان کی نجی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات بھی، باپ کی شہادت اور والدہ کے کھو جانے کے صدمات بھی۔ 2 سال بعد والدہ محترمہ سے ملاقات کیسے ہوئی اور پانی پت کے لوگوں نے پاکستان میں کیسے نئے سرے سے زندگی کو استوار کیا، یہ ہے پانی پت سے پاکستان تک کی داستان۔ 3 سال ہوئے جب ایک شخص یہاں رہتا بالکل سامنے، اس نے مجھے بابا عثمان کے نام سے وہاں پکارا تھا، جب سے بابا بن گیا میں۔ اچھا اچھا اچھا، پہلے بابے نہیں تھے، 3 سال میں بابا پہلے بھائی عثمان تھا، سے بھائی عثمان چھوٹا ہو بڑا ہو عورت ہو بیوی ہو کوئی بھی ہو، سب بھائی عثمان کے نام سے جانتے تھے مجھے۔ اچھا اچھا، چلیں اب بات کریں جی۔ کریں کیا؟ اچھا، آپ کا نام ہے محمد عثمان، ہاں شاباش۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ عبد الکریم۔ عبد الکریم۔ 1947 سے پہلے آپ کی رہائش کہاں پہ تھی؟ پانی پت تھی۔ پانی پت میں؟ پانی پت ہمارا آبائی وطن ہے، آبائی شہر ہے، جہاں ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہے یا ذاتی مکانات ہیں، جہاں ہمارا وہ یعنی سن 31 کی میری پیدائش ہے، سن 31 کی میری پیدائش، سن 31 سے ہم سن 47 تک پانی پت میں ہی رہے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ فرمائیے کہ کیا پانی پت کے لوگوں کی زبان اردو ہے؟ اردو بالکل، لیکن اردو صاف نہیں، کچھ بگڑی اردو ہے۔ اچھا، میری زبان تو صاف ہے، میری زبان آپ کو نظر آتی ہے نا، بالکل صاف ہے، کوئی اونچ نیچ ہو میری زبان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے روک سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں صاف اردو بولتا ہوں، کلیئر، اچھا اچھا، اچھی اردو بولتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اردو ہمارے گھر سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے گھر سے پروان چڑھی ہے اردو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ پانی پت میں مسلمان کتنے فیصد رہے ہوں گے؟ یعنی ہندو اور سکھ آبادی کتنی تھی اور مسلمان کتنے تھے؟ 95% مسلمان تھے اور صرف 5% ہندو تھے، بہت کم ہندو تھے، بہت ہی کم ہندو تھے۔ مولانا حالی بھی پانی پت کے رہنے والے، جنہوں نے مسدد حالی لکھی ہے۔ الطاف حسین حالی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ پانی پت میں جس وقت 47 سے پہلے آپ رہ رہے تھے، کچھ مشہور مسلمانوں کے نام بتائیں ہمیں اس وقت۔ وہ جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے نا، ٹاپ کے لیڈر تھے، میں نواب افتخار احمد، ابھی وہ جنگ میں ہیں، ان کی کوٹھی جنگ میں، ان کے وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان کے بچے ہیں۔ اور دوسرے یہ تھے میرے تایا صاحب تھے، مفتی عبد الرحیم صاحب، وہ مسلم لیگ کے صدر تھے۔ مفتی عبد الرحیم؟ ہاں، میرے والد کا دیکھو یہ لکھا، میرے والد کا نام عبد الکریم تھا، میرے تایا کا نام عبد الرحیم تھا، اور میرے چچا کا نام عبد الحلیم تھا۔ یاد کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ عبد الرحیم، عبد الکریم اور عبد الحلیم۔ اچھا پھر آپ کا خاندان تو وہاں کا نامور خاندان رہا ہوگا؟ ہاں بالکل، ہماری پیدائش وہاں کی، ہماری ذاتی ملکیت وہاں کی، ہمیں املاک مکان، ذاتی مکان وہیں پر ہے پانی پت، اور پانی پت کے ہم رہائشی ہیں۔ اچھا، آپ کا خاندان کس پیشے سے منسلک تھا؟ ہم انصاری ہیں، کپڑے بنانے کے پہلے سے منسلک، لیکن کپڑا تو ہم بناتے نہیں تھے، لیکن میرے تایا صاحب مفتی اعظم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، تو ان کے فتویٰ لینے آتے تھے، اور بہت بڑی جامع مسجد ہے جہاں وہ خطیب بھی تھے، جہاں وہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ یہی حالت میرے والد صاحب کو۔ اس مسجد کا نام کیا تھا؟ نواب موالین مسجد کہا کرتے تھے۔ میں تو 16 سال کا تھا، میں جس وقت میری باتوں سے، میں جس وقت پاکستان آیا سن 47 میں، میری عمر صرف 16 سال تھی، آئی واز اونلی 16۔ اچھا یہ فرمائیے کس محلے کی مسجد تھی وہ جس میں وہ آپ کے تایا ابو امامت کرواتے تھے، مفتی تھے؟ مدرسہ گنبدان،
مدرسہ گنبد ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اسے جتنے بھی کمرے تھے 10-12 کمرے ان پر گنبد بنے ہوئے تھے، ہر کمرے پر گنبد بنے ہوئے، اس نسبت سے اس کو مدرسہ گنبدان کہا کرتے تھے، گنبدوں والی مسجد۔ اچھا، وہاں میرے تایا صاحب جو ہے وہ احادیث کی تعلیم دیتے تھے، صرف ایسے گولدارے میں بچے بیٹھے ہوئے، یہاں سے لے کے وہاں سے 50-60 بچے بیٹھے ہوئے، اور وہ احادیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پڑھاتے تھے وہاں پہ؟ حدیث پڑھاتے میرے تایا صاحب۔ اچھا، باقاعدہ پھر تو عالم بنائے جاتے ہوں گے وہاں پہ لوگ؟ ہاں بالکل بالکل عالم۔ اچھا، تو یہ فرمائیے پانی پت میں اگر ہم بات کریں اس وقت کی مساجد کی، کتنی مساجد رہی ہوں؟ 360 ہیں؟ 360 مسجدیں تھیں، چھوٹی بڑی ملا کے 360 مسجدیں تھیں، اور بڑی مسجد جامع مسجد بھی تھی، اور ایک قلندر صاحب کا مزار تھا وہاں پر پانی پت میں، اس کی مسجد بھی بہت بڑی مسجد تھی۔ اچھا، جمعے کی نماز پڑھنے لوگ فخر محسوس کرتے وہاں بڑی مسجد میں نماز پڑھ، اور وہاں جمعے کی نماز بھی بڑی مسجدوں میں ہوتی تھی، ہر مسجد میں نہیں ہوتی جیسے یہاں ہر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی۔ ہمارے پانی پت میں شہر میں بڑی جو مسجد ہے جامع مسجد کہہ رہا تھے، وہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی، اس لیے سارے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ اچھا، تو یہ بتائیں ہمیں پانی پت کی عیدیں یاد ہیں؟ عید کیسے مناتے ہوتے تھے؟ عید؟ ہاں ہاں، عید یہ ہے کہ شہر کے ساتھ سے پانی پت کی ایک تو گرانڈ ٹرنک روڈ گزرتی ہے، ایک ریلوے لائن گزرتی ہے جو ادھر پشاور تک جاتی ہے، اس سڑک پار کر کے ریلوے پر عیدگاہ تھی بنی ہوئی، عیدگاہ خاص بنی ہوئی تھی جو صرف عید کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پر۔ اچھا، تو سارا شہر وہاں پہ پڑتا تھا؟ ہاں، چھوٹی عید بڑی عید، چھوٹی عید رمضان کے بعد آتی ہے، اور بڑی عید قربانی والی عید وہ۔ تو وہاں پہ تو خوب رنگ جمتا ہوگا کہ پورا شہر نکلتا ہوگا عید پڑھنے کے لیے۔ پانی پت میں مسلمانوں کا خالصاً مسلمانوں کا شہر تھا، میں بھی پانی پت کا رہنے والا ہوں، مولانا پہالی بھی پانی پت کے رہنے والے، انہی کے نام سے حالی مسلم ہائی اسکول خالص دینی درگاہ تھی جہاں میں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی، مڈل میں نے وہی کر لیا تھا، اور 9th اور میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سے کیا ہے۔ تعلیمی ادارے کتنے تھے پانی پت میں؟ تعلیمی ادارے، اسکول؟ تعلیمی سکول تو صرف ایک ہی تھا، عالم مسلم ہائی اسکول۔ پہلے درس گاہ بہت ہی دیا جہاں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دی جائے، وہاں پانی پت کے لوگ جو ہیں وہ دینی تعلیم کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے، بچہ پیدا ہوا 5-6 سال کا اسے مکتب میں بھیجو قرآن شریف پڑھنے کے لیے، مدرسے میں نہیں پڑھاتے تھے وہ۔ اچھا، صرف ایک سکول تھا؟ ہاں، ایک سکول مسلمان کا خالص مسلمانوں کا سکول تھا، اور کوئی بچہ اس میں غیر مذہب کا ہندو سکھ یا وہ غیر مذہب کا بچہ بھی، سب مسلمان تھے، 1 to all مسلمانوں کا سکول تھا، اور مسلمانی بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 5% وہاں پہ ہندو یا سکھ آباد تھے، ہاں، کیا وہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ ہم سکول میں نہیں پڑھتے، ایک وہاں ایک تھا سڈورا ہائی اسکول، سڈورا ہائی اسکول، سناتن دھرم ہائی اسکول، وہ ہندوؤں کا سکول تھا، ہندو بچے اس سکول میں جاتے، مسلمان بچے خالص مسلمان جو تمام وہ عالم مسلم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے، میٹرک تک وہ تھا۔ میں نے مڈل بھی وہیں کیا۔ اچھا، میں نے سن 47 سے پہلے سن 46 میں میں نے مڈل کر لیا تھا، 9th میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سے کی۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، یہ فرمائیں وہ جو اسکول تھا 1947 سے پہلے وہاں پہ مڈل اسکول تھا؟ نہیں، وہ ایسا تھا، مولانا حالی جو تھے نا، سر سید احمد خان کا نام آپ نے سنا ہے، انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، بالکل بانی تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے۔ اسی طرح مولانا حالی بذات خود وہ غریب آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے مسدس حالی لکھی ہے تو ان کی شہرت دوام حاصل ہو گئی ان کو، بالکل۔ وہ پھر مختلف رجاڑ میں حیدرآباد دکن ہے، جوناگڑھ ہے، ریاست رامپور ہے، اور دوسری مسلم ریاست ہے، وہاں چندے کے کروڑوں روپیہ لوگوں نے بڑا دل کھول کے ان کو چندہ دیا، اور پھر انہوں نے 2 مربع زمین خریدی یہاں، اچھا، گرانٹ ٹرنک کے ساتھ ہی۔ تو
حالی مسلم ہائی اسکول کی بنیاد رکھی. اچھا اسکول کی عمارت ساری انہوں نے بنائی اور ایک بہت بڑا ہال تھا, بہت بڑا ہال تھا جہاں سارے اسکول کے بچے اس ہال میں جمع ہوتے اور اپنے تقریر کرتے اور دوسرے کی دینی تقریر کرتے اور تقریر سیکھتے. اچھا تقاریر بھی سکھائی جاتی تھی. ہاں اچھا خطابت بھی سکھائی جاتی تھی. ہاں واہ جی واہ. خطابت اور کام میں جلد سازی بھی سکھائی جاتی تھی اور کارپینٹری کا کام بھی سکھایا جاتا ہے وہاں پر. ارے واہ, یعنی ہنر بھی سکھایا جاتا تھا. ہماری 2 کلاسیں لگی, جلد سازی کا کام سکھاتے تھے وہ اور کارپینٹری کا کام بھی سکھاتے تھے اسی اسکول میں. اچھا علیحدہ شعبے تھے دونوں. اچھا جلد سازی کا جو استاد ہے وہ بیٹھتے تھے, وہ جو وہاں کا حال تھا یعنی اسکول کے جتنے طالب علم تھے سب اس میں سما جاتے اور جگہ بھی خالی بنی, جیسے ہماری آس پاس کی بھی جگہ خالی بنی. اچھا 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 اتنا بڑا وہ حال تھا. اچھا ٹھیک ہے. پانی پت میں اور کون کون سی مشہور جگہیں تھیں؟ مشہور تو قلندر صاحب کا مزار تھا. اچھا اولیاء کرام بہت زیادہ تھے وہاں پر, ان کی قبریں جو تھی شہر سے باہر تھی. بابا خمبر ہو گئے, اسی طرح اور بہت سے 73 سال ہو گئے, نہیں 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے کو. 76 سال کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب تو وہاں ہندو اور سکھ ہیں, مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں. مسلمان تو سارے یہاں آ گئے, ہجرت کر کے آ گئے. اچھا وہاں کی قرات جو تھی, قرآن پڑھنے والوں کی قرات بڑی مشہور تھی. اب بھی ہے, تھی نہیں اب بھی ہے. وہ تو تھی تو گزرا ہوا زمانہ ہو گیا, ماضی بن گیا. اب بھی پانی پت کے لوگ جو ہیں یا جنگ میں بہت زیادہ, جنگ میں آپ جائیں گے تو بہت حافظ ملیں گے آپ کو. ہاں یعنی ایسے ایسے گھر بھی آپ کو ملیں گے جہاں عورتیں بھی حافظ ہیں, مرد بھی حافظ ہیں, سارا پورا کا خاندانی حافظ سے ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو آپ کے ارد گرد میں جو علاقے تھے پانی پت کے آس پاس, کیا وہاں سکھ ہندو آباد تھے؟ ہاں تھے, لیکن وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی. مثال کے طور روہتک ہے, سونی پت ہے, روہتک ہمارے ساتھ ہی ہے, اس کی تحصیل سونی پت. ایک پانی پت ہے, پانی پت سے اگلا شہر سونی پت کا تھا. تو وہاں سکھ ہندو آباد تھے. وہاں اکثریت تھی, بلکہ سکھوں ہندوؤں کی اکثریت. صرف ایک پانی پت ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بہت زیادہ اکثریت تھی مسلمانوں کی. اچھا ایک یہ فرمائیں, جو آس پاس کے علاقوں کے ہندو تھے کیا وہ سودا سلف لینے پانی پت میں آتے تھے؟ ہاں آتے تھے اور سودا لے کے اپنے گھروں کو چلے جاتے. پانی پت کے جو دیہات تھے نا, دیہات وہاں ہندو زیادہ تھے, ہندو جاٹ. ہاں وہ پانی پت میں شہر میں سودا لینے آتے تھے, سودا لے کے اپنے گھر چلے جاتے تھے. دکانیں ساری مسلمانوں کی تھی؟ نہیں, تجارت پر شروع سے ہندو اور سکھ قابل سے مارکیٹ پر. ہاں مارکیٹ پر, لیکن مسلمان جو ہے ایسے چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں بیچارے, محلے کا کام اور تجارت تقریباً ہندوؤں کے ہاتھ میں. سکھ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے. ہاں جس وقت پاکستان بنا اس طرح سے اس پنجاب سے اس پنجاب گئے, پھر وہ سکھوں کی تعداد بڑھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بننے کی. کتنا عرصہ قبل آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی نیا ملک بن رہا ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے اور ہمیں وہاں پہ جانا ہے؟ یہ بات بہت لمبی ہے, ذرا غور سے سننا. جی. جب میں سن 47 کی بات ہے, سن 47 سے 38 کی بات ہے, جو جلوس نکلتے تھے. 46-47 کی بات ہے. 37 کی 47 سے 10 سال بعد ہو گئے. میں سن 37 کی بات کر رہا ہوں, سن 37 کی 1937. اوکے ٹھیک ہے, بتائیں 37 میں جلوس نکلتے تھے. ہاں جلوس نکلتے تھے, انگریزوں کو نکال دو, انگریزوں کو نکال دو, انگریزوں کو نکال دو. یعنی تمام قومیں جو ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسلمان, انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات جو انگریزوں کے کان میں پڑی تو انہوں نے ہندوستان کے لیڈروں کو بلایا. اس میں قائد اعظم گاندھی, نہرو اور دوسرے بہت بڑے ٹاپ کے جو لیڈر تھے وہ سب گئے. آپ بھی تم ہم پہ
چاہتے تو ہم سے آزادی چاہتے، ہاں جی ہم آزادی، آپ چلے جائیں اور ہمیں آزاد کر کے چلے جائیں۔ اچھا پھر ایک کام کرو کہ ہمیں ہماری مدد کرے۔ اس ستمبر سن 39 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ انگریز، فرانسیسی اور یہ امریکی یہ سارے جرمنی کے ساتھ جنگ میں الجھ پڑے تھے۔ جنگ کا اعلان ہوتے ہی جرمن فوجیں آندھی و طوفان کی طرح اٹھی اور سارے یورپ پر چھا گئی۔ صرف برطانیہ ان کی دست برد سے محفوظ رہا۔ کیوں محفوظ رہا برطانیہ؟ کیونکہ برطانیہ یورپ سے علیحدہ۔ رود بار انگلستان ایک سمندر ہے، رود بار انگلستان ایک سمندر ہے جو اس یورپ کے اور برطانیہ کے درمیان میں حائل ہے۔ ہٹلر کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ ہوائی جہاز کے ذریعے یا بحری جہاز کے ذریعے فوج وہاں بھیجتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ہم بات کر رہے ہیں 1947 کی ہجرت کی یا پاکستان کے بننے کی، کتنا عرصہ قبل آپ کو لگنے لگا یا آپ نے سنا کہ ملک مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے؟ ہاں، سن 47 میں 27 رمضان ہوگا، اس کی رات کو میں جاگ رہا تھا، اس وقت میں جاگ رہا تھا جس وقت ہوا کہ یہ علاقہ پاکستان میں ہوا ہے اور یہ علاقہ ہم خوف زدہ ہو گئے کہ جو علاقے میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یہ جس شہر میں رہتے وہ تو ہندوستان میں آ گیا، وہ تو ہندوستان میں چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جب آپ خوف زدہ ہو گئے؟ مجھے بتائیں، یہ تو 27 رمضان کو اعلان ہوا کہ پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے ہیں، لیکن کیا اس سے پہلے آپ نے یہ سن لیا تھا کہ ملک بنے گا مسلمانوں کا؟ بنے گا، وہ تو سن 45 میں ہمیں پتہ چل گیا تھا پاکستان بنے گا، ضرور بنے گا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے۔ یہ تو ہمیں سن 45 میں پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان، یہ ہندوستان جو دو ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف ہندوستان ہے۔ لیکن اصل پتہ سن 47 میں چلا جب یہ پارٹیشن ہو گئی، لاہور تک پاکستان بن گیا، اور لاہور سے علاقہ جو ہے پنجاب بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تو چلے کتابی باتیں، وہ تو سب کو پتہ ہیں، ہم آپ کی کہانی سننا چاہتے ہیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں بالکل بالکل، ٹھیک ہے، ہم تو وہ سننے آئے ہیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا، اور وہی تاریخ ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کیا کرتے تھے؟ میں ہاں بتایا تھا وہ مسجد میں امامت کرتے، ہاں امامت کرواتے، 5 وقت نماز پڑھانی اور 2 وقت انہوں نے قرآن شریف پڑھانا بچوں کو، بچوں کا، اور ان کو تنخواہ ملتی تھی 10 روپے۔ اچھا، اتنی سچ، 1 روپے کا 40 سیر آٹا آتا تھا، 1 روپے کا 1.5 سیر دیسی گھی آتا تھا، 1 روپے کا 40 سیر آٹا لے لیا، 1 روپے کا دیسی گھی لے، سارا وہی نکل گیا۔ کیا بات ہے، پھر تو 10 روپے بہت رہے ہوں گے، بہت بڑی رقم تھی۔ اچھا، آپ نے 45 میں سن لیا کہ پاکستان ایک ملک بنے گا علیحدہ؟ ایک ملک تو ایک ہی تھا، انڈیا، سارا انڈیا تھا، پشاور سے لے کر کلکتہ سارا ایک ہی ملک، سر حضرت، لیکن اس میں 2 پاکستان ہندوستان 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا، ہو جائے گا، یہ ہمیں پتہ تھا 45 میں۔ تو پانی پت کے لوگ اس کے حامی تھے پاکستان بنانے کے؟ بہت حامی تھے، بہت ہی حامی تھے، اتنے زبردست حامی تھے کہ جس وقت ہم وہاں سے ہجرت کر کے پانی پت ہجرت کر یہاں آنے لگے تو اندرا گاندھی آئی، خود آئی، اس نے بڑی خوشامد کی، پانی پت کے لوگ نہ جاؤ، ہم تمہارے جتنا نقصان ہے وہ پورا کر دیں گے، ہم تمہیں ہر طرح سے حفاظت دیں گے۔ لیکن ہم کہنے سب نے ایک زبان میں کہا کہ ہم تو پاکستان بنایا، ہم تو پاکستان جائیں گے، پاکستان ہمارا ملک ہے۔ اچھا، تو پانی پت کے جو لوگ تھے خاص طور پہ علماء بہت تھے، آپ کا خاندان بھی دینی گھرانہ تھا؟ بالکل دینی گھرانہ تھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ دینی گھرانے یا بڑے بڑے علماء جو تھے اس وقت کے، وہ پاکستان بنانے کے خلاف تھے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد، ایک اور سے مولانا مودودی صاحب بھی کسی حد تک خلاف تھے؟ نہیں، مولانا مودودی کی، یا علماء دیوبند جو تھے؟ بہرحال میں تو اتنا جانتا، میرے تاج صاحب جو تھے مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، اور نواب افتخار جو تھے وہ نائب صدر تھے۔ نواب افتخار اب بھی جنگ میں، اور جنگ کا اڈا ہے وہاں ان کی رہائش ہے، وہ تو فوت ہو گئے لیکن ان کی اولاد ہے۔ چلیں اب اگلی بات بتائیں، 27 رمضان کو آپ نے سنا کہ پاکستان بن گیا، اس کے بعد آپ کے شہر میں کیا ہوا، پوری بات سنائیں۔ بس پھر لاشیں آنے لگی، لاشیں آنے لگی، ارد گرد سے دیہات سے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔
اچھا پانی پت کے ارد گرد بھی قتل عام شروع ہو گیا؟ بہت خطرہ عام ہوا، بہت خطرہ عام ہوا، اور سارا شہر سام گیا، اور ادھر جو دیہات ہے نا، دیہات ہے وہاں سے مسلمان کی لاشیں آنے لگی۔ اچھا پانی وہ لاشیں پانی پت میں آنے لگی؟ ہاں پانی پت میں آنے لگی۔ میں میرے والد کا تو سکھوں نے شہید کر دیا تھا، جس وقت ادھر سے سکھ گئے انہیں شہید، میرے والد شہید ہو گئے، ہم صرف 2 بھائی پانی پت میں تھے، لیکن ہماری والدہ تھی وہ کرنال میں تھی، کرنال اور پانی پت کا درمیانی فاصلہ 21 میل ہے۔ ہمیں والدہ کا پتہ نہیں تھا وہ زندہ ہے، نہ ہماری والدہ کو پتہ تھا ہم زندہ ہیں۔ نہیں آپ یہ بات بتائیں نا پوری کہ آپ کے شہر میں لاشیں آنے لگیں ارد گرد کے دیہات سے، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ حملے ہونا شروع ہو چکے ہیں، اب یہ فرمائیے کہ کیا پانی پت میں بھی حملہ ہو گیا تھا؟ وہ جس وقت حصہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایسے سکول تھا، ہندوؤں کا سکول تھا، سناتن دھرما سکول، وہ خالی پڑا تھا، جتنے بھی ہندو ادھر سے گئے مغربی پنجاب سے، مغرب وہ سب وہاں اپنا رہائش کر لی انہوں نے، وہ حملے کرتے تھے۔ ایک دن بہت بڑا حملہ ہوا، رات کا شام کا ہوتا، سب لڑکوں کو کیا، لڑکیوں کو کیا، عورتوں کو کیا، مردوں کو کیا، جو بھی ان کے سامنے آیا وہ سب کو قتل کر رہے تھے، سب کو قتل کر رہے تھے۔ یہ وہ مہاجر تھے، ہندو مہاجر جو یہاں سے گئے تھے؟ ہاں یہ ادھر سے گئے تھے نا، انہوں نے زیادہ قتل عام کیا۔ کیا اس میں ہندو تھے یا سکھ بھی تھے ساتھ؟ سکھوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہاں تو مارنے والوں میں بھی سکھ شامل رہے ہوں گے؟ سکھوں کی تعداد زیادہ تھی، قتل کرنے والے یا حملہ کرنے والے یہ سکھوں کی تعداد زیادہ تھی، ہندو تو برائے نام تھے۔ کیا وہاں کی سرکاری مشینری نے بھی ان کی مدد کی جیسے پولیس اور فوج ہوتی ہے؟ ہاں سکھوں کی مدد کی، وہ قتل کرانے میں اور مار ڈال کرنے میں۔ مسلمان کے پاس تو چاقو بھی نہیں تھا، اگر ان کو شک ہو جاتا کہ اس کے پاس چاقو ہے، خنجر ہے، وہ گرفتار کر کے لے، پھر چوکی میں اتنا مارتے بے انتہا مارتے۔ مسلمان کے پاس تو ایک چاقو نہیں تھا، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا، جدید اسلحہ، لیٹسٹ اسلحہ، بندوق کیا، رائفل کیا، پستول کیا، خنجر کیا، بھالے کیا، تلواریں کیا، ہر طرح کے اصل سے لیس تھے۔ آپ کے والد گرامی کہاں شہید ہوئے؟ کیا اسی حملے کے دوران ہوئے؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک۔ ہاں میں میرے والد گرامی ہم ایک کمرے میں بند ہو گئے، تو آگے یہ دروازہ بند تھا، دروازے کے بعد پریسر سکھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے قسمیں کھائی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں کہیں۔ میں نے اپنے ابا سے کہا، میں نے کہا ابا جی کھول دیجیے، قسمیں کھا رہے، دروازہ کھول دیا تو مین گیٹ جو تھا نا وہ گلی کے طرف جو کھلتا تھا وہاں کھلا تھا، میں تو بھاگ کے فوراً چلا گیا، میرے ابا کو وہاں پکڑ کے شہید کر دیا۔ جب اگلے دن میں گئے دیکھ کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی۔ آپ گھر سے بھاگے، ہاں کیا آپ اکیلے اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، تنہا تھا، بالکل تھا، جس کا منہ اٹھتا تھا بھاگ رہا تھا۔ نہیں آپ کے باقی گھر والے کہاں چلے گئے؟ بتا تو ہے، وہ کرنال میں گئے ہوئے تھے؟ ہاں میری والدہ اور میری بہن جس کی یہ بچی ہے، ہاں ہاں میری بہن وہ کرنال تھی، اپنے بھائی کے گھر۔ کتنے دن پہلے چلے گئے تھے وہ 7-8 مہینے پہلے چلی گئی تھی وہ۔ اچھا اچھا، وہاں ان کا میکا تھا، ان کے والدین سب مارا تھا، ان کے بھائی مر رہتے تھے، تو میں ملنے چلی گئی تھی۔ ملنے چلی گئی، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ اکیلے تھے؟ نہیں میں اور میرا چھوٹا بھائی، میرا نام محمد عثمان ہے، میرے چھوٹے بھائی کا محمد سلیمان، میں اس بچی کا بڑا ماموں اور سلیمان چھوٹا ماموں ہے۔ اچھا اچھا، چلیے وہ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ فرمائیں جب حملہ ہوا، جب حملہ آور آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ نے اپنے والد محترم سے کہا کہ دروازہ کھول دیجئے، اور انہوں نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے اسے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ آپ ڈر کے مارے بھاگے اور بھاگتے چلے گئے، کس طرف گئے، کہاں گئے؟ وہاں ایک محلہ تھا۔ اچھا اب بتائیں آپ کس طرف بھاگے؟ ہاں وہاں سے گھر سے نکل بھاگ رہے تھے لوگ، جدھر کو جس کا وہ اٹھا ادھر بھاگ رہے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے لوگ۔ اچھا لڑکیوں کو کیا کام کرتے وہ چوٹی پکڑی اور یہاں مونڈے پہ لے جا رہے، لڑکیوں کو اس طرح اتنا بے حرمتی کی انہوں نے بہت۔ سکھوں نے زیادہ بے حرمتی، ہندو تو بڑا نام ہی تھے۔
اچھا، پھر آپ اپنی بتائیں، آپ کدھر جا کے پناہ لیا آپ نے؟ اندر اندرون شہر سارے مسلمان بھاگ بھاگ کے وہاں جمع ہو رہے تھے، اکٹھے جمع ہو رہے تھے. میں بھی وہاں چل کر، وہاں میری خالہ رہتی تھی، فوت ہو گئی، خدا ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئی. میں ان کے گھر چلا گیا. وہ ہجڑوں کا محلہ تھا کیا؟ کون سا محلہ کہہ رہے تھے آپ؟ دیر ہے 17 سال. چلیں، وہ آپ خالہ کے ہاں چلے گئے. 17 سال 76 سال ہو گئے پاکستان کو پڑھنے میں. آپ خالہ کے پاس چلے گئے اندرون شہر. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے پناہ لے لی؟ ہاں پڑھا لی. اس کے بعد میں 7-8 دن کے بعد میں پھر سے اسی محلے پر جہاں میں پڑھا لی وہاں حملہ آور ہو گئے. پھر سکھ بڑے مسلمان کو شہید. اتنے وہ ہندو کی پولیس اور فوج آ گئی، انہوں نے رفع دفع کرایا، انہوں نے سکھوں کو بھگا دیا. جعلی ایسے فائرنگ کی انہوں نے، اور سکھ جو تھے وہ بھاگ گئے. ہوائی فائرنگ کی؟ ہاں ہوائی فائرنگ کی. اچھا. آپ فرما رہے تھے کہ آپ دوسرے دن اس جگہ گئے جہاں پہ آپ کے والد محترم کو شہید کیا گیا. ہاں بالکل. ہاں دوسرے دن آپ وہاں گئے تو آپ نے کیا منظر دیکھے؟ منظر کیا دیکھا؟ لاشیں پڑی ہوئی تھی، بس لاشیں پڑی ہوئی تھی. ایک بڑے میاں تھے، وہ دودھ دہی کا کام کرتے، ان کا بیٹے کی لاش بھی وہ دروازے میں جس وقت ہم داخل ہوئے ان کے بیٹے کی لاش بھی پڑی. وہ دیکھ کے رونے لگے. پھر ہم جو بھی واپس ہو گئے، وہ جو بھی بھاگ گئے وہاں سے. آپ نے اپنے والد محترم کی لاش دیکھی وہاں پہ؟ نہیں، لاش دیکھنے وہ دور پڑی ہوئی تھی، وہ وہاں نہیں تھے. وہ زخمی حالت میں ہو گئے. وہ زخمی حالت میں اٹھ کے وہاں سے اپنے گھر جا کے لیٹ گئے. وہاں انہوں نے دم دے دیا. اچھا، آپ نے ان کو دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں. پھر اس کے بعد آپ واپس آ گئے. واپس آ گئے. 6-7 دن آپ اپنی خالہ کے گھر میں رہے. پھر حملہ ہوا. پھر ان کی پولیس اور فوج آئی، فوج آ گئی. انہوں نے ہوائی فائرنگ کی. ہوائی کے. اور اس کے بعد کی کہانی آپ سنائیں. اس کے بعد آدھا شہر جو ہے وہ خالی کرا دیا، اور آدھا شہر وہ مسلمانوں کو دے دیا. ہم تقریباً 2 مہینے تک وہاں رہے. اس کے بعد میں گاڑیاں لگ گئی، ہماری گاڑی لگ گئی. 7 گاڑیاں اسپیشل اس کو کہتے ہیں، 7 گاڑیاں ریل گاڑیاں. پانی پت کے شہر سے 7 گاڑیاں آئیں وہاں. اچھا، وہ 7 گاڑیاں، آپ بھی اس میں سے ایک گاڑی پہ بیٹھ گئے؟ ایک گاڑی 3 جنگ میں آ گئی، ایک شورکوٹ میں آ گئی، ایک چنوٹ میں آ گئی، ایک لالیان میں آ گئی، ایک شاہجہاں میں. اس طرح 7 پوری ہو گئی. اچھا، یہ 7 گاڑیاں آ گئیں. ابھی بھی پانی پت کے لوگ یہیں پہ بیٹھے ہیں انہی شہروں میں جن کا آپ نے نام لیا ہے؟ لیکن 50% لوگ ابھی بھی پانی پت کے لوگ یہاں جنگ میں ہیں. باقی لوگ اپنا ہجرت کر کے، کوئی کراچی چلے گا، کوئی کوئٹہ چلے گا، کوئی پشاور چلے گا، کوئی کہیں چلے گا. پانی پت کے لوگ زیادہ تر اب بھی جنگ شہر میں ہیں. پانی پت میں جو فساد ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے؟ تقریباً پانی پت شہر کی آبادی جو تھی وہ 60-70 ہزار تھی. اس میں سے تقریباً 10-15 ہزار آدمی شہید ہو گئے تھے. اچھا، ہاں 10-15 ہزار. آپ کو کنفرم ہے کہ اتنی تعداد شہید کر دی گئی؟ میں پانی پت شہر کی بات کر رہا ہوں. ویسے 7 لاکھ آدمی شہید ہوئے امرتسر سے لے کے اور دہلی تک. مسلمان کو جو قتل عام ہوا، 7 لاکھ لاشوں پر یہ پاکستان بنا ہے. 7 لاکھ لاشوں پر یہ پاکستان بنا ہے. 7 لاکھ لاشوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں. 7 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں. پانی پت میں آپ نے دیکھا کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے؟ ہاں، اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے؟ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. وہ تو بے حرمتی کر کے کسی کا ہاتھ پکڑے کھینچ کے لے جا رہے، کسی کے ٹانگیں پکڑ کے. ایک دفعہ جس طرح مرے ہوئے کتوں کو ڈال دیتے نا، اس طرح ڈال دیتے لاشوں کو. اور پانی تک نہیں پینے دیتے تھے وہ زخمیوں کو. کون؟ وہ ہندو اور سکھ وغیرہ جو حملہ آور تھے. ہاں حملہ آور تھے. بلکہ حملہ آور سے وہاں کی انتظامیہ تھی، وہ بھی حملہ آور سے ملی ہوئی تھی. وہ بھی ان سے پانی مانگو تو وہ
وہ بگاتے چلو چلو. لیکن ایک طرف آپ نے فرمایا کہ اندرا گاندھی وہاں پہ آئی تھی اور اس نے کہا کہ نہ جاؤ، ہاں ہاں بالکل ہاں. وہ کب آئی؟ وہ جس میں ہم آنے لگے نا گاڑیاں لگنے لگی پھر وہ آئی تھی. اندرا گاندھی بذات خود آئی تھی. میں نے اسے ان آنکھوں سے تھوڑا اندرا گاندھی کو، اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نہ جاؤ. مسلمان جو تھے وہاں صنعت کمبل سازی مشہور تھا پانی پت. کمبل جتنے بھی دوسری جنگ عظیم میں جتنے بھی کمبل تیار ہوئے وہ پانی پت شہر میں تیار ہوئے. تو کمبل مارنے کے بڑے ماہر تھے لوگ، بڑے آدمی. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ان سے فوج میں جو کمبل استعمال ہوتے وہ ان سے بنوائے. ان کا یہ ارادہ تھا، ان کا یہ مقصد تھا مسلمان کو ٹھہرانے کا. اچھا، پھر لیکن پانی پت کے مسلمان نہیں مانے. مسلمانوں نے ہم تو پاکستان جائیں گے، ہم تو پاکستان جائیں گے. اس سے پہلے یہ بتا دیں آپ کے رشتہ داروں میں سے کون کون شہید ہوا؟ آپ کے والد محترم؟ میرے والد صاحب شہید. ایک میرے سگے تایا تھے، تایا مٹون، میرے والد صاحب کے تایا بھائی تھے، وہ شہید ہوئے. ایک خدا بخش شہید ہوئے. بہت سے بہت مسلمان شہید ہوئے. پھر آپ پاکستان آ گئے. آپ کی گاڑی لاہور وغیرہ میں نہیں رکی؟ نہیں. اور کتنے دن میں آپ پاکستان پہنچ گئے پانی پت سے؟ ایک دن لگا ہمیں پورا. ایک دن لگا پورا پانی پت سے لے کے. اور سر اچھا، پھر آپ کی والدہ تو کرنال میں تھی، ہاں آپ سے کہاں آ کے ملی وہ؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. ہماری والدہ صاحبہ لیاقت علی خان کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس شہر کے رہنے والے تھے لیاقت علی؟ بتائیں آپ. ہاں ہاں شابر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کرنال کے رہنے والے تھے. جی جی، خان لیاقت علی خان کرنال کے نواب تھے وہ. ہاں نواب تھے. خان لیاقت علی خان. جی جی، وہ کرنال کے نواب تھے. کرنال کے لوگوں کو خان لیاقت علی خان نے ادھر وزیر آباد جو گجرانوالے کی زرخیز ترین علاقہ ہے، دنیا کا زرخیز ترین علاقہ ہے، وہاں وہ منتخب کرنال والوں کے لیے. کرنال کے لوگ وزیر آباد میں. اب ہماری اماں بھی اپنے ماموں کے ساتھ کرنال آ گئی. ہماری اماں نے شور مچایا، میرے بچوں کو لاؤ، میرے بچوں کو لاؤ، میرے بچوں کو لاؤ. اب ہمارے ماموں تلاش کرتے 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 چنیوٹ گئے. چنیوٹ سے پھر لالیاں گئے. ہم لالیاں تھے، لالیاں تھے. پھر ہمیں لے کے وزیر آباد لے. 2 سال کے بعد ہم اپنی والدہ سے ملے. 2 سال کے بعد ہم اپنی والدہ سے ملے. وہ منظر کچھ اور ہی تھا. وہ آسمان بھی دیکھ رہا تھا اور زمین بھی دیکھ رہی تھی. وہ منظر سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو کیا منظر تھا؟ کیا منظر تھا؟ ادھر وہ نظر آئیں، ادھر آپ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ فوراً انہوں نے پکڑ کے ہمیں دونوں بھائی کو سینے سے لگا لیا. کافی دیر تک وہ روتی رہی. پھر ابھی 1 سال بھی نہیں گزرتا، قائد اعظم نے سن 47 میں پاکستان بنا اور 1 سال زندہ رہنے کے بعد میں سن 48 میں وہ فوت ہو گئے قائد اعظم. یہ تو سبھی کو پتا ہے. اب یہ بتائیں، آپ کی والدہ کو کیا یہ پتا تھا کہ ان کے سرتاج، ان کے شوہر شہید کیے جا چکے ہیں؟ وہ تو پتہ چل گیا تھا ان کو، شہید ہو گئے تھے. وہ شہید ہو پتہ چل گیا تھا ان کو. اچھا، تو اس وقت تقریباً جب آپ دوبارہ ملے 2 سال کے بعد، تو والدہ محترمہ کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ میری والدہ تقریباً 40 کے پیٹے میں ہوں گی. نہیں 40 سے کم ہی تھے. 40 سے کم. آپ کی عمر 16 سال تھی تو 37 38 تو عین جوانی کی عمر تھی. کیا کبھی انہوں نے پھر شادی دوبارہ کی یا نہیں کی؟ نہیں، بالکل شادی نہیں کی. یہی تو میں بتا رہا تھا آپ کو. سن 47 میں قائد اعظم میں پاکستان بنا، سن 48 میں وہ فوت ہو گئے اور سن 48 میں میری والدہ بھی فوت ہو گئی. ان کو ٹی بی کا عارضہ تھا. ان کو ٹی بی کا عارضہ تھا. اچھا، والد ادھر شہید ہو گئے، والدہ ادھر شہید. ہم 3 بہن بھائی دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئے. کسی نے روٹی دی تھی کھا لی، کسی نے نہیں دی بھوکے رہ گئے. بس وہ وقت جو تھا آج بھی مجھے یاد ہے. وہ وقت تھا، آیا تھا، گزر گیا. اس میں جیسا فلم دیکھتے نا آدمی، اب مختلف ریل دیتے، مختلف سین دیتے اور گزر. ایسی طرح وہ وقت تھا، وہ ابتلا کا، مصیبت کا، پریشانی کا وقت تھا، گزر گیا. پھر جب آپ کی والدہ محترمہ بھی چل بسیں، اس کے بعد آپ کی زندگی کی کشتی کیسے کنارے لگی؟ ہاں وہ ایسا ہوا.
मामू जैसे थे तो बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन उस वक्त अपने बच्चों को रोटी देना मुश्किल हो रहा था। हमें कौन देता रोटी उस वक्त? अपने बच्चे जो अपने खून के बच्चे, अपने औलाद, अपने उनको रोटी देना मुश्किल होता, हमें कौन देता? बातें बातें वो कहते तुम अलहदा होते तो तुम्हें पता चल जाता। ओहो, मैंने कहा ये हमसे नाला। फिर माँ से वजीराबाद से मैं बगैर टिकट के जंग आ गया। मेरे ताया साहब ने इतने अजीम इंसान थे, मेरे ताया साहब बहुत ही अजीम इंसान, आते के साथ ही अगले दिन मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। अरे वाह। और मेरे दिल से आवाज़ निकली, उस्मान ये तेरे अच्छा नादर मौका, अच्छा मौका, पढ़ ले तू। मैंने पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया। अच्छा। मेरी डिवीजन भी फर्स्ट थी और मैं 47 लड़कों की जमात में मैं टॉप पे नंबर मेरे थे। अच्छा। हाँ, 47 लड़कों की जमात थी, उसमें मार्च में हमने इम्तिहान दिया, मार्च में, और 31 मई को मेरा रिजल्ट आया। जब मैं रिजल्ट सुनने गया तो मुझे पता चला कि मेरी डिवीज़न भी फर्स्ट है और मैं स्कूल में फर्स्ट हूँ। मैं साल आज भी आप जाके देखें गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग जो है उसमें मेरा नाम एडिटर ऑफ लिस्ट है, वो बोर्ड लगा हुआ, उसमें मोहम्मद उस्मान इतने मार्क। आप लोहे इम्तियाज में शामिल हैं है? आप जो उनकी लोहे इम्तियाज है उस पे आपका नाम लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ना, सामने बोर्ड लगा हुआ, ऊपर मेरा नाम है एडिटर ऑफ लिस्ट मोहम्मद उस्मान इतने मार्क। क्या बात है, क्या बात है। कभी आप जाना हुआ तो जरूर। फिर आपने टॉप किया, उसके बाद क्या मुलाजमत की तरफ चले गए या? मेरा कोई मुलाजमत जो है वो सिफारिशों से मिलती है, ये जिनके रिश्तेदार वो अच्छे पोस्ट पर होता उनको मिलती, गरीब आदमी को मुलाजमत नहीं मिलती। ये पाकिस्तान है, यहाँ पैसे की पुजारी है लोग, गुर्बत के पुजारी नहीं है। फिर आपने क्या किया जिंदगी में? आपने मैट्रिक पास कर लिया, फर्स्ट डिवीजन आ गई, पहली पोजीशन आ गई, फिर इसके बाद में यहाँ मेरी फूफी रहती थी यहाँ काटर मिल के क्वार्टर में, उसने मुझे बुला लिया, मुझे काम सिखाया, बुनते का काम सिखाया लूमों को, और मुझे काम पर लगा दिया। 15 साल मैंने लूमों पर काम किया। इसके बाद मेरा पास जो है वो दफ्तर में क्लरिकल स्टाफ में तब्दील हो गया। अच्छा। हाँ। फिर अब मुझे वहाँ से पेंशन भी मिलती है। अच्छा। 10,000 रुपये पेंशन मिलती है। कितने साल नौकरी की? मैंने 33 साल। 33 साल। हाँ। फिर उसके बाद आपकी रिटायरमेंट हो गई हाँ, रिटायर और फिर अब आपको पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है। क्या ये कुछ सरकारी इदारा था? नहीं, सरकारी, नीम सरकारी इदारा। नीम सरकारी। हाँ। अब हमारी तनख्वाह का 60% वो गवर्नमेंट को जाता था। जब तक हमने काम किया 30 साल 32 साल तक हमारी तनख्वाह 60% गवर्नमेंट को जाती। गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं करती हम पर, वो जो हमारी तनख्वाह गवर्नमेंट के पास गई उसका मुनाफा हमें दे देती। अच्छा 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 अच्छा। चलें, अभी माशाल्लाह आप जिंदगी की 92 बहारें देख चुके हैं। हाँ, 94 बार। 94 94 हाँ, 17 साल वो और 76 साल ये, तकरीबन 94 बहारें देखने को हैं। अरे वाह भाई वाह। हम चाहते हैं कि आप डबल सेंचुरी करें। देखो, ये तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से। हम दुआ के साथ चाहते हैं ना, हम दुआ करते हैं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र अता करे और आपका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रहे। दुआ कर सकते हैं, लेकिन चाहना और बात है। चाहत तो अल्लाह ताला की चलती है यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बिलाशुबा। आपकी चाहत नहीं चलेगी ना मेरी चाहत तो अल्लाह ताला ये की। बात, जैसा अल्लाह ये ताला बात। चाहेंगे वैसे ही होगा। ये बात बिल्कुल सच फरमाया आपने सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी दुख भरी कहानी हमें सुनाई, हमने पानीपत के हालात जाने, 1947 से पहले के, 1947 के बाद के, और फिर वो जो पूरा नक्शा तबाही का जो उस शहर ने देखा, और उसके बाद आपने ज़िंदगी में जो स्ट्रगल की, और फिर उसके बाद वालिद का दुनिया से जाना, और फिर वालिदा का आपको तन्हा छोड़ जाना, बड़ी दुख भरी कहानी थी। और इस नस्ल तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। खुदा करे कि आपकी कहानी इस नस्ल और आने वाली नस्लों के लिए बायसे मशले राह हो और बायसे हिदायत हो। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला ने मुझे एक ही बहन दी, एक ही भाई दिया, एक ही बेटी दी है।
ارے بہن بھی ہے کہ اس بہن کی بچی میں اپنے لڑکے سے لایا ہوں. اور بیٹی کی ایک بیٹی جو ہے نواسی میں اپنے پوتے سے لے آیا ہوں. واہ جی واہ، بھائی کی ایک بچی جو ہے چھوٹے بھائی کی جو کر رہی ہے اس کی بچی میں نے اپنی بہن کو دلا دی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کو ہمیشہ اللہ پاک شاد آباد رکھے. آمین آمین.